شادی کے ڈریسز کے لیے لبرٹی مارکیٹ لاہور تو سب کو پتہ ہے، بہت ہی زیادہ فیمس ہے، اور یہاں پہ جو ڈریسز کی قیمت ہے نا، استغفر اللہ، آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ آج ہم لوگ چاہ رہے ہیں شادی کے جو برائڈل ڈریس ہے اسپیشل اس کے لیے برائڈل ڈریس لینا ہے، اور کچھ جو ہے وہ شادی پہ پہننے کے لیے کپڑے جو کام والے ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگ کچھ دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو ابھی ہم لوگ اگین جا رہے ہیں لاہور، اور لاہور میں ہم لوگ دیکھیں گے 2 سے 3 مارکیٹس ہیں جو کہ کافی فیمس بھی ہیں۔ اوریگا سینٹر ہے، اس کے علاوہ لبرٹی مارکیٹ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اچھے جو ہے ڈیزائنر شاپس پہ بھی جائیں گے۔ تو ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں لبرٹی میں۔ سب سے پہلے لبرٹی میں ویسے تو یہ دوپٹہ گلی ہے، یہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ ورائٹی ملتی ہے، لیکن جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ لبرٹی میں جو ہے وہ کپڑے اچھے اور کم پرائس میں ملیں گے تو آپ لوگ بالکل غلط ہو۔ یہاں پہ ڈیزائنرز کی کاپیز مل جاتی ہیں، لیکن جو ڈیزائنر کے ڈریس کی اگر پرائس 5 لاکھ ہے تو یہاں پہ آپ کو 4.5 لاکھ روپے میں یہ لوگ چیز دے رہے ہوں گے۔ مطلب مجھے تو یہی لگ رہا ہے، مطلب آپ نے اگر اتنی مہنگی چیز لینی ہے، ہم نے یہاں پہ بہت زیادہ دیکھا ہے، جتنے بھی یہاں پہ جو برائڈل ڈریسز ہیں بہت مہنگے ہیں۔ مطلب آپ اگر کسی بھی شاپ پہ جاؤ گے 2.5-3 لاکھ سے یہ شروع کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم لوگ جو ہے یہاں پہ ڈریسز دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ڈریسز میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ ڈریسز کی جو پرائسز ایسٹیمیٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، 100% کنفرم نہیں بتا رہی ہوں۔ یہ جو ڈریس تھا یہ 60 سے 70 سے 80,000 تک اس طرح کے ڈریسز ہمیں مل رہے تھے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ڈریسز کی کوسٹ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ لگ رہی ہے مجھے تو، یا ویسے مہنگائی ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ بندہ کیا ہی کرے یار۔ مطلب آپ جو ہے شادی پہ پہننے کے لیے کپڑے 10-20 ہزار 30 ہزار کا سوٹ دے دو بھائی، آپ جو نارمل ڈریسز ہیں نا شادی پہ پہننے کے لیے، کہیں آنے جانے کے لیے، یا فرسٹ کہیں ہوتا ہے نا کہ مکلاوے کے لیے، اور اس طرح سے وہ ڈریسز اتنے مہنگے کیوں دے رہے ہو بھائی؟ اتنے مہنگے، مطلب 50-60 ہزار سے یہ جو سمپل ڈریس ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے، اور جو برائڈل ڈریسز تھے نا وہ 2.5-3 لاکھ سے، وہ جو 1.5-2 لاکھ والا ڈریس بتاتے تھے نا وہ کسی کام کا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ والا جو ڈریس ابھی آپ اس شاپ پہ ہم نے بہت سارے ڈریسز دیکھے جو سب کو بہت پسند بھی آ رہے تھے، اور یہ سبھی ڈریسز 70,000 سے سٹارٹ ہو رہے تھے، 70 سے 80 اور 85 اسی رینج کے اندر ہے، اور اس سے کم رینج میں اس نے ہمیں کوئی ایسا سوٹ نہیں دکھایا کہ جو ہم کہیں کہ یہ 15-20 ہزار 25 ہزار کا سوٹ ہوگا۔ پتہ نہیں اس کے اوپر کام کون سا ہے، وہ ساری ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر یہ چیز ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، اس کے اوپر نقشہ ہے، دمکا ہے، موتی ہیں، ستارے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے یہ لوگ یہاں پہ۔ اور ہم نے نا اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیزائنر شاپس پہ بھی ڈریسز دیکھے ہیں، ان کے ڈریسز کی کوسٹ سمجھ آتی ہے، وہ 4 لاکھ 5 لاکھ کا، 6 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ، ہم نے 20 لاکھ والے ڈریسز دیکھے ہیں۔ وہاں پہ کچھ جگہوں پہ موسٹلی ویڈیوز بنانا الاؤڈ نہیں ہوتا ہے، پکچر لینا الاؤڈ نہیں ہوتا ہے، ورنہ میں آپ کو 20 لاکھ والا بھی ڈریس دکھاتی۔ تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ڈیزائنر ڈریسز بھی دیکھے ہیں، وہ بھی ہمیں کافی اچھے لگ رہے تھے۔ اور ایک چیز جو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم لوگ برائڈل کے لیے ڈیزائنر ڈریس لیتے ہیں تو وہ بعد میں ایزیلی جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ مطلب دیکھو نا، اگر آپ نے اتنا مہنگا ڈریس لینا ہے تو مجھے یہ بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ اتنا مہنگا ڈریس لے کے اس کو بس سیو کر کے رکھو گے، یا تو وہ نا وہ خراب نہ ہو۔ ایک اور بات ہے کہ کل کو اس کی ویلیو بڑھ جائے، لیکن اگر اس کی ویلیو بھی نہیں بڑھنی، اس نے پڑا خراب ہونا ہے، تو یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ کے لیے رکھو گے۔ ہاں، اب سسرال پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ڈریس ہے وہ آپ کہیں اور دے رہے ہو یا اس طرح کی چیز۔ تو میرا نا مائنڈ یہ بھی تھا کہ میں ڈریس رینٹ آؤٹ کر لوں۔ رینٹ آؤٹ بھی میں نے دیکھے تھے، اور وہ بھی 1.5-2 لاکھ اس کی پرائس بتا رہے تھے۔ مطلب اگر 1 لاکھ کی قیمت، ایک ڈریس کی قیمت 4 لاکھ روپے ہے نا، تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ کو اس کا رینٹ 2 لاکھ دینا پڑے گا۔ مطلب بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا اوریجنل ڈریس لے کے اس کو پہن کے اس کو ہاف پرائس پہ سیل کر دو،
تو اب میرا تو یہ ہے کہ آؤٹ آف فیملی شادی ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اس لیے میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ ڈریس ہم لوگ لے لیتے ہیں، اچھا لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر میرے ان لاز کو ایشو نہیں ہوا یا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو پھر آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہو ہاف پرائز پہ، تو آپ کے وہ پیسے کہیں نہ کہیں آپ یوٹیلائز کر سکتے ہو، بجائے اس کے کہ آپ وہ جو ہے نا وہ ڈریس کو ساری زندگی الماریوں میں سنبھال کے رکھو اور وہ خراب ہو جائے ایٹ دا اینڈ، اور پھر اس کو بس اس کو کہیں نہ کہیں پھینک دو۔ تو یہاں پہ بھی تو ہم لوگ جو ہے وہ ہمیں یہی والے ڈریسز دکھا رہے ہیں جو کہ نارمل ہم دیکھ رہے ہیں، باقی تو جو ڈریسز کی قیمت بتاتے ہیں ہمیں قیمت سن کے ہم انہیں کہتے ہیں بھائی آپ رہنے دیں، اپنے پاس ہی رکھ لیں، بہت زیادہ پرائسز ہیں، بہت زیادہ، مطلب شادی کو اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ شادی کو اتنا مشکل بنا دی ہے، ہم سب لوگوں نے اتنا مشکل بنا دی ہے کہ جو چیز ایک سمپل سے بھی کام چل سکتا ہے اس کے لیے ہم لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، 3-4 لاکھ روپے لگا رہے ہیں صرف ایک سوٹ کے لیے جو کہ آپ نے اپنی بارات پہ پہننا ہے، اور پہننا کس لیے؟ بس سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ نے جو ہے نا وہ واقعی بہت اچھا ڈریس پہننا ہے، اور کوئی آپ کو بات نہیں کرے کہ بھئی اس نے تو اتنا سستا والا یا ایسی کوئی چیز پہن لی ہے، اور پھر آگے سے وہ جو برائڈل جو میک اپ ہے وہ بھی وہ 30-40 ہزار وہ مانگ رہے ہیں، مطلب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ اچھا یہاں پہ نا کل پرسوں ایک سسٹر نے کمنٹ کیا تھا ویڈیو پہ جس میں اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ یہ جو پیسے ہیں وہ سیو کر لیں، اور ان پیسوں کا بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا فرنیچر لیں، اور شادی پہ سیدھی سی بات ہے کوئی 2 لاکھ روپے نہیں لگتا ہے، 20-30-35 لاکھ کا خرچہ ہے، سیدھا یہ جو فرنیچر ہے، الیکٹرانکس ہے، یہ جو بسترے ہیں نا، یہ بسترے سرہانے کھیس ٹائپ کی چیزیں ہیں، ان کے یہ بھی ہم لوگوں نے پرچیز کی ہیں، کوئی ایک جو یہ کیا اس کو کہتے ہیں رضائی کا کور، ایک جو رضائی کا کور ہے وہ ہمیں 8-10 ہزار روپے کا ملا ہے، مطلب وہ جو کڑھائی والے جی یہ شادی میں یہ ہوتے ہیں، مجھے وہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ ایک سمپل رضائی بھی سردیوں میں لے کے سو سکتے ہو، وہ کڑھائی والی رضائی کا کیا ہی فائدہ ہے؟ وہ سرانے وہ چیزیں وہ سب چیزیں ملا کے، فرنیچر ملا کے، الیکٹرانکس ملا کے، یہ ساری چیزوں پہ جہاں پہ آپ 30 لاکھ کا خرچہ کر رہے ہو وہاں پہ آپ وہ چیزیں جو ہے وہ 5 لاکھ میں بھی کر سکتے ہو۔ آپ سمپل سا ایک بیڈ لو، سمپل سا بیڈ لو جو کہ جس کی ضرورت ہے، آپ ایک فریج لے لو، ایک اے سی لے لو، آپ اوون لے لو، آپ وہ چیزیں لو جو ایکچول میں ضرورت ہے، جس کو گھر میں یوز کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا وہ چیزیں لے رہے ہو، 30 لاکھ کا خرچہ کر رہے ہو، اور وہی آپ 25 لاکھ میں اپنی کہیں نہ کہیں انویسٹ کر لو۔ مطلب کچھ لوگ کہہ رہے تھے آپ چارپائی پہ سو گی، یہ کرو گی وہ کرو گی، تو یہ دس از سوسائٹی، ہماری سوسائٹی نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی اگر اچھا بیڈ نہیں لیا، سستا بیڈ لے لیا تو لوگ تو باتیں کریں گے، سسرال والے باتیں کریں گے کہ تم کیا لے کے آئی ہو، تو یہ ساری چیزیں ملا کے ہمیں اس پہ لے کے آ جاتی ہیں۔ اینی ہاؤ یہ والا جو ڈریس ہے یہ جی اب آپ ڈریس دیکھ لیں، اور اس کی قیمت میں اب آپ کو کیا ہی بتاؤں، یہ ڈریس ہمیں جو ہے نا وہ 2.5-3 لاکھ کی رینج میں وہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں، یہ 3 لاکھ کہہ رہے ہیں اور 2.5 لاکھ انہوں نے فائنل اس ڈریس کا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو لگ رہا ہے، اور یہ ڈریس جو ہے وہ اس کی سیل پرائس بھی مجھے لگتا ہے کم ہو جائے گی۔ دیکھو بھئی میں تو اس چیز کو بھی سوچ رہی ہوں کہ اگر کل کو میرے پاس چانس مجھے ملا اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی تو میں ڈریس اگر اتنا مہنگا لوں گی تو میں اس کو سیل آؤٹ ہی کروں گی پہننے کے بعد۔ آئی ڈونٹ نو یہ بات کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر سوچا جائے تو یہ چیزیں ایسی ہی ہونی چاہیے، اتنی اس چیزوں کے اوپر جب آپ خود کماتے ہو نا تو آپ کو پیسوں کی ویلیو کا پتہ ہوتا ہے کہ پیسے کو کہاں لگانا چاہیے کہاں نہیں لگانا چاہیے۔ تو مجھے اس چیز کو بہت اچھے سے آئیڈیا ہے کہ بھئی اگر آپ کو اس چیزوں پہ اس طرح سے پیسے ویسٹ نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے آپ کو لینا ہے ڈریس، آپ کا فرسٹ ٹائم ہے اور آپ نے زندگی میں ایک ہی بار یہ ٹائم آتا ہے تو آپ پیسے لگاؤ، لیکن یہ کہ اس کو جو چیز پڑی رہنے سے خراب ہونی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ڈریس سب لوگوں کو اچھا لگ رہا تھا، کلر بھی اس کا ڈیسنٹ تھا، اور اس کے اوپر بہت زیادہ اس طرح کا کام نہیں تھا جو کہ آج کل موسٹلی ڈریسز پہ ہوتا ہے، مجھے وہ والا بھی کام نہیں چاہیے تھا، لیکن مجھے جو ہے نا وہ ڈیزائنر ڈریسز ہی جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں وہ مجھے بہت پیارے لگے ہیں، ان کی پرائس نو ڈاؤٹ بہت زیادہ تھی لیکن وہ مجھے بہت اچھے لگے ہیں، کیونکہ ان کا ایک تو اسٹیچنگ بہت خوبصورت ہوئی ہوتی ہے اور باقی ساری چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے میرا موڈ بن رہا ہے کہ میں ڈیزائنر ڈریس ہی لوں، اور ہمارے پاس زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، ہم لوگوں نے یہی ایک دن 2 دن کے اندر فائنل کرنی ہے چیزیں۔
باقی اس طرح کے ڈریسز جو ہیں جو ہم لوگوں نے دیکھے ہیں وہ بھی مجھے اچھے لگ رہے ہیں. اب اس میں وہ ہمیں ڈیٹیلنگ بتا رہے ہیں کہ اس میں کام اتنا نفیس کیا ہوا ہے اور اتنا ڈیپلی ورک ہوا ہوا ہے, یہ خراب نہیں ہوگا. تو یہ سب چیزیں, اس طرح کا ڈریس ایک دو لے لیں کافی ہے, لیکن ایک دو بھی نہیں نا لے پا رہے ہیں. مطلب کہ آپ کا جو ہے نا ایک ڈریس وہ 70,000 کا بتا رہا ہے. تو ہم لوگوں نے نا کچھ آؤٹ لیٹ وہ بھی دیکھے ہیں جہاں پہ آپ کو ہیوی ڈریسز مل جاتے ہیں. ایک شاہ پوش ہے, وہاں پہ ویڈیو بنانا بھول گئے تھے, وہاں پہ الاؤڈ تھا. وہاں پہ میں نے ڈریسز دیکھے ہیں, وہ 25-30 ہزار کی رینج میں نا بڑا اچھا ڈریس مل رہا تھا. مطلب آپ کو کل کو پہن بھی سکتے ہو کہیں ایونٹ پہ, کہیں شادی پہ, کہیں فنکشن پہ, بجائے اس کے کہ یہ 70,000 کا لینے کے. مجھے لگتا ہے کہ وہ 25-30 ہزار رینج زیادہ اچھی ہے, اور وہ ڈریسز بھی اچھے لگ رہے ہیں مجھے. اور ٹھیک ہے, مطلب آپ اب دیکھو پارٹی ویئر ڈریسز نا میں پہلے لیتی تھی, اور ان ڈریسز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 2 دفعہ پہن لیا, 3 دفعہ پہن لیا, اس کے بعد پھر آپ نہیں پہن پاتے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ ہر دفعہ ایک ہی ڈریس پہنوں کیا. تو اسپیشلی جب ایونٹ فیملی کے اندر ہو رہے ہوں تو سب کو پتہ ہوتا ہے آپ کو یہ والا ڈریس ہے. تو اس لیے نا ڈریس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کوسٹ بھی اس کی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ نے 2 دفعہ پہن لیا, 3 دفعہ پہن لیا, پھر آپ اس کو نہ بھی پہنو تو مسئلہ نہیں ہے, پھر آپ اس کو رکھ دو 1-2 سال, اس کے بعد پھر آپ کو پہن لو اور اس کا کام بھی خراب نہ ہو, اس کا وہ چیزیں سیم رہیں. اور یہ جیسے شاہ پوش کا تو مجھے اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے, لیکن سفائر کے کچھ میرے پاس ایسے ڈریسز ہیں, اور نشاط کے ہیں جو میں نے پرچیز کیے تھے آج سے 3-4 سال پہلے اب کسی کزن فرینڈ کی شادی کے لیے, اور وہ آج بھی ان کا کام شام خراب نہیں ہوا ہے, اور وہ آج بھی میں پہن لوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایون وہ بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے, کیونکہ ان کو میکسیمم میں نے 1-2 دفعہ ہی پہنا ہوا ہے ہر ڈریس کو نا. تو وہ میں اپنی شادی کے ساتھ بھی لے کے جا رہی ہوں. اور ہاں, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے شادی والے ڈریسز کیوں نہیں لیے, کام والے ریشمی اور اس طرح کے. بیسیکلی میرا نا سارا سامان لاہور میں ہی پڑا ہوا ہے, تو وہاں پہ میرے بہت سارے ایسے ڈریسز آلریڈی پڑے ہوئے ہیں جو کہ کام والے ہیں, اور مطلب کہ وہ اسی شادی والے ٹائپ کپڑے پڑے ہوئے ہیں, ریشمی ٹائپ. تو وہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, اور باقی 2-3 ڈریسز ہم نے لے کے اسٹچ کرنے کے لیے دیے ہوئے ہیں. تو وہ جب اسٹچ ہو کے آئیں گے تو وہ اگر ٹائم پہ آ گئے تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی, ورنہ بعد میں تو دکھاؤں گی. تو یہ سین ہے. یہاں پہ اس شاپ پہ بھی ہمیں ڈریسز کافی اچھے لگ رہے تھے, ڈیسنٹ لگ رہے تھے, بٹ ایٹ دا اینڈ پرائسز ان کی کافی ہائی تھی. اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ لبرٹی بہت سستا ہے, لبرٹی مجھے لگتا ہے سب سے مہنگا ہے اس ٹائم. اور ریگا سینٹر ہمیں بہتر آپشن لگی ہے, بہت بہت بہتر آپشن لگی ہے اس کی نسبت. اگر آپ نے لبرٹی سے لینا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی اچھے برانڈ سے سوٹ لے سکتے ہو, لوکل برانڈ سے, انٹرنیشنل والا نہیں کہہ رہی ہوں. آپ کسی لوکل برانڈ سے اسی پرائس رینج میں, بلکہ اس سے بہت کم رینج میں آپ کو اچھے ڈریسز مل جائیں گے. دیٹس مائی اوپینین. باقی بہت سارے لوگ یہاں سے کپڑے پرچیز کرتے ہیں, اور ہاں کپڑے اچھے تھے. باقی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر, فل تھک کے ساری مارکیٹس گھوم کے. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.